اسلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہا، اور بالخصوص عبادات کے معاملے میں آج کا مسلمان بہت سست ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے تو جس بندے سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ 101 بہانے، عذر، مجبوریاں آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو قابل رحم ہے کہ اس سے اتنی ساری بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بندہ بالکل تندرست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، محض اپنی سستی کی بنا پر اور خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند وہ مجبوریاں پیش کروں گا جن کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ شرعاً جائز ہے۔ نمبر 1، مسافرت۔ یہ ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے شریعت نے مسافر کو یہ اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے، ترک کر دے، اس کی ثوابدید پر چھوڑا ہے معاملہ شریعت نے۔ اگر رکھ لے تو بہتر، نہ رکھے تو بھی جائز۔ نمبر 2، حمل۔ یہ ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے عورت کو اختیار ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتی ہے۔ اگر اس کے لیے مشکل ہو رہی ہو، پریشانی بن رہی ہو تو وہ روزہ شرعاً ترک کر سکتی ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت، وہ خواہ اپنے بچے کو پلانے والی ہو چاہے وہ اجرت لے کر پلانے والی ہو، جیسے دائی ہوتی ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو اگر اسے کمزوری کا خدشہ ہو یا بچے کے کمزور ہونے کا خدشہ ہو تو وہ بھی روزہ ترک کر سکتی ہے اس بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اسی طرح بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خوف ہو، ایک شخص ہے جسے یقین کی حد تک یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے بھی شرعاً روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بلکہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے ہلاکت کا خوف ہے تو روزہ توڑنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ایک مجبوری ایسی ہے، اگر وہ مجبوری پائی جائے تو صرف روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز بلکہ روزہ رکھنا گناہ ہے، اور وہ ہے حیض و نفاس، کہ حیض و نفاس والی عورت پر شرعاً روزہ نہ رکھنا لازم ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ پھر سارا دن بیچاری بھوکی پیاسی رہتی ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتی، تو ان کے لیے کھانا پینا یہ بالکل جائز ہے، چاہے تو وہ چھپ کر کھائیں چاہے تو وہ لوگوں کے سامنے بھی کھا سکتی ہیں۔ یہ کوئی ایسا حکم شرع نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ کسی کے سامنے نہ کھا سکیں، ان کی شرعی مجبوری ہے جن کی بنا پر انہوں نے روزہ ترک کیا ہے، لیکن اگر وہ چھپ کر کھاتی ہیں اور بالخصوص حیض والی عورت حائضہ وہ چھپ کر کھاتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو کافی بوڑھا ہو چکا ہو اور اب مزید وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہو، مزید کمزوری کی طرف جا رہا ہو اور اس سے صحت مند ہونے کا بالکل دوبارہ امکان نہ ہو، اور وہ مزید اور اس کے صحت مند ہونے کا، طاقتور ہونے کا، قوی ہونے کا بالکل امکان نہ ہو، تو اس کے لیے بھی شرعاً روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان شریف کے ہر روزے کے بدلے میں فدیے کے طور پر صدقہ فطر کی مقدار وہ کسی مستحق مسکین یا غریب کے حوالے کرے، اور اگر اس نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا اور اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا تو اس کا وہ جو دیا ہوا فدیہ ہے وہ اس کے لیے نفلی بن جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے۔ اور ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جو گرمیوں میں تو روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں اس کے روزہ رکھنا یہ ممکن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سردیوں میں رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ تو لہٰذا ان اعذار کے علاوہ ہمارے اپنے خود ساختہ جو عذر ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، یاد رکھیں بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ایک شخص کو بیمار ہونے کا یا بیماری کے بڑھنے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خوف ہو تو روزہ وہ ترک کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ محض اپنی ذاتی رائے کی بنا پر نہیں ہے۔ کوئی ایسی نشانی پائی جا رہی ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ اگر اس شخص نے روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کو نقصان دے گا تو اس کے لیے روزہ ترک کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اس شخص نے خود تجربہ کیا ہو روزہ رکھ کر کہ روزہ اس کو نقصان دے رہا ہو اور اس کی بیماری بڑھ رہی ہو روزے کی وجہ سے، بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ روزہ ترک کر دے۔ نمبر 3،
کسی ماہر طبیب نے، ماہر ڈاکٹر نے جو مسلمان ہو اور فاسق نہ ہو، اس نے اس کو خبر دی ہو، بتایا ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے، بھوکے پیاسے رہو گے تو تمہاری بیماری زیادہ ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی اور تم جلدی ٹھیک نہیں ہو سکو گے، تو پھر اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کو ترک کر سکتا ہے اپنی اس بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو خود ساختہ آزار ہیں، شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ بروز قیامت وہ شخص جواب دہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کا ایک حکم سری اس نے مخالفت کی، اس کو نہ مانا، لہٰذا خود بھی آخرت کے عذاب سے بچیں، اپنے ماتحت بچوں کو، گھر والوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بچائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔